السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 10 بجے چلنے والے واقعہ معراج کے شاندار سلسلے میں آپ کا استقبال ہے۔ واقعہ معراج سے متعلق یہ چوتھی ہماری ویڈیو ہے۔ گزشتہ 3 ویڈیوز میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد کے حالات کو سنا کہ کن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں زندگی گزاری۔ نبی بنائے جانے سے پہلے سے لے کر نبی بننے کے 10 سال تک کا دور کن تکلیفوں اور مشقتوں کے ساتھ گزرا، صحابہ کرام نے کیسی تکلیفوں کے ساتھ ایمان کی حفاظت فرمائی، اور بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی تکلیفوں اور مشقتوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر وہ واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب میں رہے، اور پھر آپ کے چچا اور آپ کی زوجہ محترمہ کی جدائیگی کا وہ دلخراش منظر، پھر آپ کا طائف کی طرف سفر کرنا اور وہاں پر آپ کو ہمیشہ یاد رکھے جانے والی درد بھری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت بھی لایا کہ سرور دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل جو غموں اور تکلیفوں سے ٹوٹ چکا تھا، اور جن غموں کو لے کر آپ ان لمحات کو گزار رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مکی زندگی کے غموں کو دور کرنے کا ایک ایسا زبردست انتظام فرمایا کہ آپ کو معراج کی نعمت سے نوازا۔ واقعہ معراج کے تفصیل شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم کچھ اہم موضوعات پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اسراء اور معراج کے نام سے یہ واقعہ یاد کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اسی طرح احادیث رسول میں ایک لمبا ذخیرہ ہے جس میں معراج کا ذکر موجود ہے۔ اسراء کے معنی رات کو چلانے یا لے جانے کے آتے ہیں۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیرت انگیز معجزانہ سفر رات کو ہوا تھا، اس لیے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور قرآن نے اسی لفظ سے تعبیر کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت میں اپنے بندے کو لے کر گئی۔ معراج عروج سے نکلا ہے جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں۔ چونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ عرج لی، مجھ کو اوپر چڑھایا، مروی ہے، اس لیے اس کا نام معراج پڑا۔ ناظرین محترم، ہمارے سامنے واقعہ معراج کے شروع کرنے سے پہلے 4 اہم موضوع ہے، جن اہم موضوعات کو ہمیں سمجھنا ہے، اور ان اہم موضوعات کی تفصیل کو جاننے کے بعد انشاءاللہ ہم معراج کے واقعے کو شروع کریں گے۔ سب سے پہلی یہ بات کہ معراج ایک دفعہ ہوئی یا مختلف اوقات میں ہوئی۔ دوسرا اختلاف کہ معراج کب اور کس تاریخ کو ہوئی۔ تیسرا اس بات میں اختلاف ہے کہ معراج جسمانی ہوئی یا محض خواب تھا۔ چوتھی ایک اہم وضاحت اور اہم تفصیل ہے کہ 27 رجب کی کیا فضیلت ہے، 27 رجب کے روزے کا کیا حکم ہے، 27 رجب کو کون سی تسبیحات اور ذکر و اذکار مسنون ہیں، اور اس سلسلے میں کیا فضائل ہے، اور معراج کو جاگنے اور معراج کو عبادت کرنے کے سلسلے میں اسلامی ہدایات کیا ہے۔ انشاءاللہ ان 4 اہم موضوعات پر ہم گفتگو کو مکمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد معراج کے واقعے کی سیریز ہماری اگلی ویڈیوز میں شروع کی جائے گی۔ چلیے ہم آج سب سے پہلے ایک اختلافی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معراج ایک دفعہ ہوئی یا مختلف اوقات میں ہوئی۔ صحیح اور مستند روایات کے مطابق اور جمہور علماء کی رائے کے موافق معراج صرف ایک دفعہ واقع ہوئی، لیکن جو لوگ معراج کو ایک سے زائد یا کئی مرتبہ ہونے کے قائل ہیں،
اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ روایتوں میں معراج کی جزیات کے بیان میں اختلاف ہے، اس لیے انہوں نے اختلاف کو دور کرنے کے لیے کئی مرتبہ معراج ہونے کو تسلیم کیا ہے، تاکہ ہر مختلف واقعہ ایک الگ الگ معراج کے اعتبار سے تسلیم کیا جائے اور اس پر فٹ کیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بس ایک ایسی چیز ہے جس کو فرض کر لیا گیا۔ مستند اور صحیح روایات ہمارے سامنے ہیں، اور ان تمام روایات میں معراج کے ایک سے زائد مرتبہ ہونے کا اشارہ تک نہیں ملتا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی آخر الآیات۔ پارے 15 میں سب سے پہلے صفحے پر یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو معارف القرآن کے ایک بہت ہی شاندار مصنف ہے، آپ یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ واقع معراج جسمانی کے علاوہ اس سے پہلے یا بعد میں، یعنی معراج کے واقعے سے پہلے یا پھر معراج کے واقعے کے بعد میں معراج روحانی بطور خواب بھی ہوئی ہے۔ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے جو اس کا واقعہ خواب ہونا منقول ہے کہ اللہ کے رسول کو معراج خواب میں ہوئی، وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ بہت سے لوگ اس بات میں دلیل دیتے ہیں کہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ اصل میں خواب ہی تھا۔ انشاءاللہ آگے ہم اس موضوع کی تفصیل بھی بیان کریں گے کہ معراج کے واقعے کے جسمانی ہونے پر کیا کیا دلائل ہیں۔ یہاں پر اتنی بات یاد رکھ لیں کہ ایک مرتبہ تو معراج جسمانی طور پر ہوئی تھی، اور خواب کے ذریعے سے معراج کے واقعے سے پہلے بھی ہوئی اور بعد میں بھی ہوئی۔ اگر کہیں پر آپ کو ایسی کوئی حدیث نظر آئے جس میں یہ بات ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں ہوئی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہی معراج ہے جو جسمانی معراج سے پہلے ہوئی یا بعد میں ہوئی۔ ان احادیث سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا اختلافی مسئلہ کہ معراج کب اور کس تاریخ کو ہوئی۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ معراج کے وقت اور زمانے کی تعیین میں یہ دشواری پیش آتی ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ عام طور پہ لوگوں کے زبان پر 27 رجب اور رجب کا مہینہ اور بہت ہی مخصوص طریقے پر اس کے بارے میں وضاحتیں ملتی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ تاریخ پر نظر ڈالیں کہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا وہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ تاریخ اور سن ابھی تک تھے ہی نہیں، اور عرب میں عموماً اسلام سے پہلے کسی خاص ایئر کا، سن کا رواج بھی نہیں تھا۔ تاہم وقت کے متعلق اتنا تو یقینی طور پر معلوم ہے کہ رات کا وقت تھا، کہ معراج کا واقعہ رات کے وقت میں پیش آیا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اسری بعبدہ لیلا، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت اللہ سے مسجد اقصی تک لے کر گیا۔ اتنا تو معلوم ہو گیا کہ رات کے وقت میں معراج ہوئی، اور تمام روایات بھی اس پر متفق اللفظ ہیں کہ رات ہی کے وقت میں معراج ہوئی۔ لیکن صحیح دن اور تاریخ کا پتہ لگانا نہایت مشکل ہے۔ محدثین کے یہاں کسی سے بھی صحیح روایت سے اس کی تصریح موجود نہیں ہے کہ معراج کس تاریخ کو ہوئی اور کس مہینے میں ہوئی۔ ارباب سیر نے، یعنی جو سیرت لکھنے والے اور جو تاریخ لکھنے والے ہیں، ان میں سے بعض صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سے کچھ احباب نے کچھ روایتیں بیان کی ہیں، لیکن ان کی تشریح بھی مختلف ہے۔ ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ معراج کا واقعہ یہ بعثت کے بعد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد اور آپ کے مکے سے مدینے کو ہجرت کرنے سے پہلے کا ہے، جو مکے میں پیش آیا۔ اتنی بات پر سب کا اتفاق ہے۔ مہینے کی تعین کے سلسلے میں سیرت کے جو ماہرین ہیں ان کے 5 اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول ملتا ہے کہ ربیع الاول میں معراج ہوئی، ایک قول ملتا ہے کہ ربیع الآخر میں معراج ہوئی،
ایک قول ملتا ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی، اور بعض احباب رمضان کہتے ہیں اور بعض احباب شوال کہتے ہیں۔ بہرحال ابتدائی راویوں کی کثیر جماعت، جن میں بعض نہایت معتبر اور ثقہ ہیں، اسی جانب ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال 1.5 سال تک پہلے کا واقعہ ہے معراج کا۔ کب ہے؟ ہجرت سے 1 سے 1.5 سال پہلے، مطلب سن 12 ہجری، یعنی 13 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کیے تھے، 13 سال مکے میں رہے تھے آپ، تو وہاں سے مکے سے مدینہ جانے سے 1 سے 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام، اور ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ سیرت کے بہت بڑے امام ہیں۔ حدیث اور سیرت کے ان 2 اماموں کا بھی ان کی اپنی کتابوں سے یہی منشا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہجرت سے کچھ ہی زمانہ پہلے معراج کے واقعے کو ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ انہوں نے جہاں پر اپنی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمایا، اور جہاں امام بخاری نے احادیث کے ابواب باندھے ہیں، تو مکۃ المکرمہ سے مدینے کی طرف جو ہجرت کا سفر ہے، ہجرت کے سفر سے بالکل قریب میں معراج کا واقعے کو بیان کیا، سفر معراج کا تذکرہ کیا ابن سعد نے بھی اور امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی۔ ان دونوں اکابر حضرات کی ترتیب سے یہ پتہ چلتا ہے، بالخصوص علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ان 2 اکابرین کی اس طرح کی ترتیب سے اشارہ ملتا ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے بالکل قریب میں پیش آیا، چاہے 1 سال ہو یا اور کچھ کم و بیش ہو۔ اسی طرح معراج کے سلسلے میں مہینے کی تعیین مشکل ہی ہے۔ جو لوگ ہجرت سے 1 سال پہلے کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اگر ان کی اس بات کو مان لیا جائے تو ان کے حساب سے معراج کا واقعہ اگر ہم ربیع الاول کو اس سال میں کاؤنٹ کریں گے تو پھر معراج کا واقعہ ربیع الاول میں پیش آنا ثابت ہوگا، اور اگر ربیع الاول کے مہینے کو شمار نہ کرے اور 1 سال گنے تو پھر ربیع الاخر میں معراج کا واقعہ ماننا پڑے گا۔ اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام مشہور اور معمول بھی رجب کی جو تاریخ ہے 27 رجب کے سلسلے میں اگر اس کو اختیار کیا جائے تو ہجرت سے 1 سال 6 مہینے پہلے کا واقعہ تسلیم کرنا ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب کہ تاریخ محفوظ نہیں رکھی جاتی تھی۔ یاد رکھیے، تاریخ اگر کسی واقعے کی محفوظ نہ ہو تو اس سے واقعے کے سچے ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تاریخ اگر کسی واقعے کی سیو نہ ہو، مہینہ اگر سیو نہ ہو، تو اس سے واقعے کے اہم اور غیر اہم ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس وقت میں لکھا نہیں جاتا تھا، اتنا معمول نہیں تھا، لیکن بہت سارے سیرت نگاروں نے تحقیق کر کے اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت لگا کر اندازہ لگایا ہے کہ اس مہینے میں ہوئی ہے یا اس مہینے میں ہوئی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پھر معراج کا واقعہ کس تاریخ کو ہے، ہم کیا سمجھیں؟ تو عام طور پر بہت سارے علماء کرام اور متقدمین اور متاخرین میں سے کچھ اہم شخصیات ایسی ہے جنہوں نے اس طرف اپنا رجحان بتایا ہے کہ 27 رجب کی تاریخ جو مشہور ہے، علامہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ رافع رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ زرقانی وغیرہ علیہم الرحمٰ نے اسی کو ترجیح دیا ہے کہ 27 رجب کی تاریخ ہے جو شب معراج کی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور اہم اور تیسرا ہمارا جو موضوع اور جو پوائنٹ ہے جس پر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ 27 رجب کے سلسلے میں ابھی آپ نے سن لیا کہ 27 رجب ایک مشہور تاریخ ہے، معروف تاریخ ہے، سیرت نگاروں نے، مورخین نے تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے اس بات کو بتایا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ 27 رجب کی تاریخ 27 رجب کو معراج ہوئی ہو۔ اب اس میں کوئی حدیث ہم کو ایسی نہیں ملتی، کوئی مستند اور ٹھوس اور اتھینٹک سورس نہیں ملتا کہ یقینی طور پر 27 رجب کو ہی معراج کا واقعہ پیش آیا۔ ایک مشہور قول ہے، بہت سارے علماء اسی طرف اپنی تحقیق کو پیش کیے ہیں، تاریخوں کا اندازہ لگا کر اور حساب لگا کر۔ اسی لیے کئی علماء کرام کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ معراج کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا، اکثر علماء
یہی کہتے ہیں۔ تب بھی 27 رجب کی شب یعنی شب معراج کو نفلی عبادت کرنا یا اس دن روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں عالم اسلام کی مشہور معروف دینی درسگاہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہم آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتے ہیں۔ 27 رجب کا شب معراج کا ہونا ہی محدثین اور مورخین کے درمیان مختلف فی ہے، جیسا ابھی آپ نے تفصیل سن لی ہے۔ چلیے آگے ہم فتویٰ سنتے ہیں۔ نیز اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کی صراحت حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، اور جو بھی روایت خاص اس شب میں عبادت کرنے کی ملتی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اسے دلیل بنایا جائے۔ البتہ اگر کوئی عام راتوں کی طرح اس شب میں بھی عبادت کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ عام راتوں میں جیسے بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، بندیاں ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسی طرح اس رات میں بھی عبادت کر لے، کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح اس رات کے اگلے دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں بھی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، اور عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ اس دن کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ تھا جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ 27 رجب کے سلسلے میں کیا حکم ہے روزے کا، کیا حکم ہے عبادت کا، کیا حکم ہے جھاگنے کا، آپ نے سن لیا۔ ناظرین محترم، یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر 27 رجب پیر یا جمعرات کو آ جائے تو جیسے پیر یا جمعرات کا روزہ رہنا سال بھر مسنون ہے، بہت سارے لوگ پیر یا جمعرات کا روزہ رہتے ہیں، تو اگر ایسا دن ہو پیر یا جمعرات اور 27 رجب آ جائے تو اس دونوں میں سے کوئی ایک دن آ جائے تو ہم روزہ رہ لیں، اس میں انشاءاللہ تعالی نفل روزے کا تو ثواب ہم کو ضرور ملے گا۔ یہاں پر ایک اہم بات ہم کو یہ بھی سمجھ لینی ہے کہ رجب کی 27ویں شب کے بارے میں اگرچہ مشہور ہے کہ یہ شب معراج ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ آپ نے بڑی تفصیل سے ابھی سن لیا ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے، بعض روایتوں میں رجب، بعض میں ربیع الثانی، بعض میں رمضان اور بعض میں شوال کا مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی۔ اگر یہ کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں خاص احکام ہوتے تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، جبکہ شب معراج کی تاریخ قطعی طور پر محفوظ نہیں ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں اور ہمارے سفر معراج کے شاندار سلسلے کی چوتھی کڑی میں آپ نے معراج کے سلسلے میں 3 اہم باتیں آج سنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ معراج ایک ہے یا 2، دوسری بات یہ تھی کہ معراج کب اور کس تاریخ کو، اور تیسری اہم بات یہ تھی کہ 27 رجب کے سلسلے میں کیا اسلامی ہدایات ہے۔ ایک چوتھا اہم پہلو جو ہمارا باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ ہم کل کی ویڈیو میں اس کو جانیں گے کہ شب معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ پھر ہم انشاءاللہ معراج کے سفر کو شروع کریں گے، اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے میرے لیے، پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر کی اور بھلائی کی دعائیں کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔